بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دست کوزاگر قسط نمبر 53 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ رومیلا کی شادی کے ہنگامے کیا ٹھنڈے پڑے۔ نمل اور سنبل کو سب کچھ ایک دم خالی خالی لگنے لگا۔ حالانکہ اس کی شادی کے فنکشنز کو انجوائے نہیں کر رہی تھی بلکہ بھگتا رہی تھی۔ زیادہ تر وقت ان دونوں کا رومیلا کے لیے پریشان رہ کر ہی گزرا تھا۔ رشیدہ کی بات کرنے پر رومیلا کو ایک دن کے لیے علیان کی دادی نے گھر بھجوایا تھا، مگر رومیلا نمل کے گھر آنے جانے کے بجائے اپنے گھر جانا چاہتی تھی تاکہ اپنا تمام اہم سامان رکھ سکے اور معمولی چیزوں کے لیے اسے ماسیوں کے سامنے اپنی حاجت بیان نہ کرنی پڑے۔ ویسے بھی اگلے دن وہ ان سب کے ساتھ علیان کی نانی کے گھر جا رہی تھی۔ وہاں وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی۔ سنبل اور نمل کو جب پتہ چلا کہ وہ اپنے ہی گھر جا رہی ہے تو وہ بھی اس سے ملنے وہیں پہنچ گئیں۔ رومیلا نے انہیں جو کچھ بھی بتایا اسے سن کر انہیں دکھ تو ہوا، مگر وہ اس پر ظاہر کرنے کے بجائے اسے تسلی دیتی رہیں۔ اب اچھی امید رکھنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں دل سے رومیلا کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھیں۔ رات تک دونوں اپنے اپنے گھر واپس آ گئیں کہ صبح رومیلا کو اپنے سسرال لوٹ جانا تھا۔ دوپہر تک ان کی روانگی جو تھی۔ البتہ رشیدہ کے پوچھنے پر نمل نے نہایت تفصیل سے علیان کے گھر والوں کے رویے کا ذکر نہیں کیا۔ کیا فائدہ تھا انہیں دکھی کرنے کا؟ نمل نے صرف علیان کی نانی اور ماموں وغیرہ کے بہترین اخلاق اور خوش مزاجی کا تذکرہ کر کے علیان اس کے گھر والوں کی سرد مہری کو لفظوں میں سمیٹ دیا۔ وہ سب بھی اچھے تو ہیں، مگر رومیلا کہہ رہی تھی ذرا کم گو اور لیے دیے رہنے والے ہیں، شاید اسی لیے شادی اور ولیمے میں اتنے روڈ لگ رہے تھے۔ چلو خیر ہے، رومیلا خود سمجھدار ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ نہیں بنائے گی۔ رشیدہ قدرے اطمینان سے بولی تو نمل بھی بات کھپ جانے پر پرسکون ہو گئی۔ البتہ ایک بات اسے بہت کھٹک رہی تھی جس کا تذکرہ اس نے سنبل تک سے نہیں کیا تھا، اور وہ تھا سمیر کو رومیلا کی شادی میں بلانے کی حرکت پر پچھتاوا۔ اول تو اس کا رویہ رشیدہ کے ساتھ نمل کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ اس کے لیے پوری دنیا میں سب سے اہم اپنی ماں کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اور جس طرح سمیر نے اس کی ماں کی معذوری پر رد عمل کا اظہار کیا تھا وہ نمل کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ حالانکہ یہ سب وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ ہر تقریب میں اس کی ماں کو پہلی بار دیکھنے والے لوگ کم و بیش اسی رد عمل کا مظاہرہ کرتے تھے، بلکہ کچھ لوگ تو عجیب و غریب سوال جواب کر کے رشیدہ سمیت نمل تک کا دل چیر کر رکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن سمیر کا انداز اس سے سر تپا سلگا گیا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ سمیر سے بہت متاثر تھی، یہ رشیدہ کے ساتھ اس کے رویے نے نمل کو شوق پہنچایا تھا، بلکہ اس کی اس حرکت نے نمل کو سمیر سے بیزار کر دیا تھا۔ وہ خرم کو جلانے کے لیے محض اس کا استعمال کر رہی تھی، مگر اتنے ہلکے انسان کو وہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن مجبوری تھی، سمیر کے علاوہ کسی اور کو خرم کے مد مقابل لانا اتنا آسان نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس قسم کی لڑکی تھی کہ جس کو چاہتی اپنے دام میں پھانس لیتی۔ اس قسم کی حرکتیں کرنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ تو خرم نے اسے اتنا مشتعل کر دیا تھا کہ وہ سمیر کے ساتھ کینٹین میں بیٹھنے پر تیار ہو گئی تھی، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ وہ آئے دن ایسی حرکتیں کر سکتی تھی، وہ بھی ہر اہرے غیرے کے ساتھ۔ اس لیے جب رشیدہ نے اس سے سمیر کے متعلق پوچھا تو اس نے صاف صاف بتایا، جسے سن کر رشیدہ بھڑک اٹھیں۔ حالانکہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کی تھیں، مگر نمل کو خود اپنے ہاتھوں اپنا تقدس پامال کرتے اور زندگی کو کھیل بنانے کے لیے برداشت کر لیتی۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے تم کیا کر رہی ہو؟ اگر سمیر کوئی اچھا انسان ہوتا تب بھی خرم کو اس طرح جلانا خود تمہارے مستقبل کے سخت خطرناک ہے۔ دوسرے مجھے تو سمیر بھی کوئی ٹھیک لڑکا نہیں لگا۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی، ایک طرف کنواں دوسری طرف کھائی۔ مت کریں ایسی باتیں۔ نمل جھنجھلا گئی۔ میرا مستقبل کوئی خرم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے جو آپ مجھے اس طرح ڈرا رہی ہیں، اور رہا سوال سمیر کا، وہ کس قسم کا لڑکا ہے یہ میں بھی جانتی ہوں اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ بے فکر رہیں، تمہارے یہ کہہ دینے سے آپ بے فکر رہیں میری فکر دور نہیں ہو سکتی، اور یہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارا مستقبل خرم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے؟ تمہارے والد جو ٹھان لیتے ہیں
وہ کر گزرتے ہیں، اور ان کی گئی یہ منگنی کسی پتھر کی لکیر سے کم نہیں ہے۔ رشیدہ کا مقصد صرف اور صرف اسے حقیقت سے روشناس کرانا تھا، اس لیے ان کا غصہ خود بخود سرد ہو گیا اور وہ رسانیت سے کہنے لگیں، اگر وہ جو ٹھان لیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں تو بھی میں بھی جو طے کر لیتی ہوں اس پر قائم رہتی ہوں، اور میں نے خرم سے شادی کے نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ نہ کرے پھر بھی اگر حالات ایسا رخ اختیار کرتے ہیں کہ میرے پاس خرم سے شادی کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا تو میں خودکشی کر لوں گی، مگر خدا نہ کرے۔ رشیدہ نے دہل کر اس کی بات کاٹ دی اور پھر ڈپٹ کر کہنے لگیں، کچھ ہوش بھی ہے تمہیں کہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایک حرام فعل اپناؤ گی تم، وہ بھی اتنی معمولی سی بات پر؟ خرم کے ساتھ جن اختلافات کو تم آج بہت بڑا سمجھ رہی ہو، کل کو تمہیں وہ سب بچکانا دور کی بے وقوفیاں بھی لگ سکتی ہیں، لیکن تمہیں شاید خرم سے اتنی نفرت ہے جتنی مجھ سے محبت بھی نہیں، ورنہ ایسی بات تم کبھی بھی نہ کہتی۔ آخری جملے پر رشیدہ کی آواز بھرا گئی تھی تو نمل کچھ شرمندہ سی ہو کر ان کے پاس بیٹھ کر انہیں منانے لگی۔ سوری امی، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، صرف ایک آپ ہی تو ہیں جن کی مجھے فکر ہے اور جن کی وجہ سے میں نے یہ نام و نہاد منگنی کی ہے۔ اگر مجھے آپ سے محبت نہ ہوتی تو میں عین منگنی والے دن بھری محفل میں خرم کے منہ پر انگوٹھی مار کر شادی سے انکار کر دیتی۔ پوری یونیورسٹی کو اس نے انوائٹ کیا تھا، سب کے سامنے اس کا غرور خاک میں مل جاتا، جو یہ جانتے ہوئے بھی منگنی کرنے چلا آیا کہ میں اس شادی پر راضی نہیں ہوں۔ یہ ڈٹائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نمل بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بے بسی پھیلی دیکھ کر رشیدہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میری خاطر تم نے خاموشی سے منگنی کر لی ہے، مگر میری پریشانی تو بدستور برقرار ہے، بلکہ تم دونوں کے بیچ بڑھتی ناچاکیاں دیکھ کر تمہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آخر تم اس لڑائی کو ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ نمل نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ کہہ رہی ہو ناممکن ہو۔ تبھی وہ وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگیں، مجھے معلوم ہے وہ تمہیں جان بوجھ کر غصہ دلاتا ہے، مگر تم اس کے حریف سے دوستی کرنے اور اسے جلانے کے بجائے اس کی حرکتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دو، بلکہ ایسا کرو یونیورسٹی ہی چھوڑ دو۔ کیا بات کر رہی ہیں امی آپ؟ نمل نے ایک دم آنکھیں کھولتے ہوئے بدک کر کہا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اللہ کرے تمہاری شادی تمہاری پسند اور مرضی سے ہو، اور اگر تم اپنا شریک حیات کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوا تو وہی ہوتا ہے جو مجھے لگ رہا ہے، تو خرم کے ساتھ ہوئی یہ چھوٹی موٹی جھڑکیاں تمہیں آگے چل کر بہت مہنگی پڑیں گی۔ اس سے دوستی نہیں کر سکتی تو دشمنی ہی ختم کر دو۔ امی، مجھ سے وہ بات مت کہیں جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کے خدشات اور پریشانی میں سب سمجھ رہی ہوں، لیکن میں یونیورسٹی نہیں چھوڑ سکتی، اور یونیورسٹی میں رہتے ہوئے میں خرم کی کتنی باتوں کو نظر انداز کر سکتی ہوں؟ وہ تو مجھے چڑھانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ نمل بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی، اور رشیدہ کو انکار بھی کر سکتی تھی اور خرم سے ہار مان کر بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ رشیدہ اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، کبھی اس کا سر سہلاتے ہوئے کہنے لگیں، خود کو ہلکان مت کرو، میں تو صرف تمہیں بیچ کی راہ دکھا رہی تھی۔ وہ مصلحت پر مبنی ہوتی ہے اور ہمیشہ آگے جا کر فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن اگر تمہیں اس پر عمل نہیں کرنا تو چھوڑ دو۔ تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتی، مگر میں یہ ضرور کہوں گی، تم سمیر کو خرم کے مقابل لا کر بہت غلط کر رہی ہو۔ کوشش کر کے اس مسئلے کو حل کر لو۔ نمل ان کی بات کے جواب میں کچھ بولی نہیں، لیکن ان کی گفتگو نے اسے ہلکی سی مایوسی میں دھکیل دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے آخر میں جیت خرم کی ہی ہونی ہے، اور جب اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اسے اتنا زج کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آئندہ پوری زندگی ایک غلطی کا خمیازہ بھگتتے گزر جائے۔ وہ عجیب طرح کے ذہنی اضطراب کا شکار تھی، جس کے نتیجے کے طور پر وہ غیر شعوری انداز میں سمیر سے اجتناب کرنے لگی۔ سمیر جب بھی اس کے پاس آتا، نمل خود کو مصروف ظاہر کر کے وہاں سے ایسے ہٹ جاتی کہ سمیر کو محسوس نہ ہو، گویا وہ اس دروازے کو بند نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس رشیدہ کی باتوں اور خود سمیر کے اپنے رویے نے نمل کو اس سے بیزار کر دیا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کی کوئی خاص شیدائی نہیں تھی، چنانچہ رشیدہ کے ساتھ اس طرح پیش آ کر اس نے اپنے نمبرز خود ہی کٹا دیے تھے، جسے سمیر تو محسوس نہیں کر سکا، لیکن سمل نے فوراً تاڑ لیا، اور اس کے پوچھنے پر نمل نے سب سچ بتا بھی دیا۔ وہ
وہ خود بھی کچھ گمسم سی ہو گئی۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تم دونوں کے اس رشتے کا انجام کیا ہوگا۔ ایک طرف رومیلا کی شادی ہوئی ہے، جو شادی کم اور سمجھوتا زیادہ لگ رہی ہے، دوسری طرف تم سے یہ امید بھی کبھی نہیں ہے کہ تم رومیلا کی طرح اتنے صبر سے سب برداشت کر لو گی۔ اس کی بات پر نمل بے ساختہ ہنس پڑی، جس پر سنبل برا مانتے ہوئے بولی، دیکھو میں تمہیں رومیلا سے کمپیئر نہیں کر رہی، مگر یہ بھی سچ ہے اگر تم ذرا صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرو تو خرم والا معاملہ کسی حد تک سلجھ سکتا ہے۔ میں مانتی ہوں اس کی ساری حرکتیں تمہیں تپانے والی ہوتی ہیں، لیکن تم تپنے کے بجائے، چلو چھوڑو یار، جو تم کہہ رہی ہو میں ماننے والی نہیں ہوں، لہٰذا اس بحث کو یہیں سمیٹ دیتے ہیں۔ جب سے رومیلا کی شادی ہوئی ہے عجیب بوریت سی ہو رہی ہے، لہٰذا کل یونیورسٹی میں جو فیسٹیول لگ رہا ہے اس میں بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہے۔ اوکے، نمل نے کہا تو سنبل بھی تائیدی انداز میں سر ہلانے لگی۔ باقی وہ دونوں رومیلا کی شادی سے لے کر اب تک مایوس کن باتیں سوچ سوچ کر تھک گئی تھیں۔ خرم نے جب زوبیا کو فون کر کے آنے کا دن اور وقت بتایا تو ایک پل کو اس کا دل چاہا صاف انکار کر دے، مگر وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بڑی مشکل سے دل کڑا کر کے عائشہ اختر کے پاس اجازت مانگنے چلی آئی۔ حالانکہ ان کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، مگر اس نے کبھی اس طرح کوئی پروگرام بنا کر کہیں جانے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ چنانچہ عائشہ اختر کا اس فرمائش پر چونکنا یقینی تھا، اور اس کے بعد ان کا جواب کیا ہوگا اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ البتہ امید تھی کہ اپنی عادت کے مطابق اسے کریدیں گی ضرور۔ زوبیا ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی چہرے کا نرم ہاتھوں سے مساج کر رہی تھی۔ زوبیا کو آئینے کے عکس میں نمودار ہوتا دیکھ کر وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگیں۔ مما آپ بزی تو نہیں ہیں نا؟ زوبیا نے جواب جانتے ہوئے بھی محض بات شروع کرنے کے غرض سے پوچھا۔ نہیں، کہو کیا بات ہے؟ مما وہ دراصل پاپا کہہ رہے تھے نا کہ مجھے پڑھائی شروع کرنی چاہیے، اس کے لیے کہیں ایڈمیشن لے لینا چاہیے، زوبیا کہہ کر رک گئی۔ ہاں تو؟ عائشہ اختر اب بھی اسے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ کالج اور یونیورسٹیز کا سروے کر کے دیکھوں، اگر کسی جگہ کا ماحول مناسب لگتا ہے تو میں وہاں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دوں، زوبیا نے سہمے انداز میں کہا۔ زوبیا کو بھوت پریت سے ہٹ کر کوئی بات کرتا دیکھ کر عائشہ اختر حیرت سے غش کھا کر رہ گئیں۔ وہ اپنے کیریئر کے متعلق سوچ رہی تھی، ایڈمیشن ملنا یا ملنا تو بعد کی بات تھی، فی الحال تو انہیں زوبیا کا خود کے لیے سوچنا شدید خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ سروے کرو، مگر تم ماحول کا اندازہ کیسے لگاؤ گی؟ مما وہ میرے کالج کی کچھ لڑکیوں کے بہن بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہاں کی میں بہت تعریف سنی ہے، اور پھر کل وہاں فیسٹیول لگ رہا ہے، میں سوچ رہی ہوں ایک دفعہ فیسٹیول کے بہانے یونیورسٹی کا جائزہ لے کر آؤں، آیا میں وہاں ایڈجسٹ ہو سکتی ہوں یا نہیں؟ عائشہ اختر اسٹول سمیت زوبیا کی طرف گھوم گئیں۔ ان کے چہرے پر 200 پاور کا بلب آن ہو گیا، پھر بھی وہ اپنی خوشی چھپاتے ہوئے عام سے انداز میں کہنے کی کوشش کرنے لگیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، جاؤ جا کر سروے کرو، لیکن فیسٹیول میں بھلا تم کیا اندازہ لگا سکو گی؟ مما یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس جاؤں گی تو کچھ دیکھ کر، اگر سمجھ میں آیا یا دل مانا تو ایڈمیشن فارم لے آؤں گی، نہیں تو جیسے ابھی گھر میں بیٹھی ہوں ویسے بیٹھی رہوں گی۔ نہیں نہیں، ایسے کیوں سوچ رہی ہو؟ جب تم وہاں جا کر ان لوگوں کو دیکھو گی تو بس ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے۔ جب یہ سب لوگ وہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں؟ بھلا میری بیٹی میں کس چیز کی کمی ہے؟ بلکہ میری بیٹی جیسی حسین تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں۔ وہ زوبیا کی بات سن کر اتنی خوش ہوئی تھی کہ اٹھ کر زوبیا کے قریب آ گئیں اور اسے کندھوں سے تھام لیا۔ میں وہاں کوئی اپنا حسن دکھانے تھوڑی جا رہی ہوں مما، زوبیا کچھ جھیم کر بولی، یہ تو میں بھی جانتی ہوں، مگر مجھے تمہاری عادت کا پتہ ہے، میں تم لوگوں کو دیکھ کر نروس ہو جاتی ہو، حالانکہ تمہاری جیسی خوبصورت لڑکیاں تو بہت خود اعتماد رہتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت حسین ہیں، مگر تم نے تو اپنی خوبیوں پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ ان کا اتنا خوشگوار موڈ دیکھ کر زوبیا بغور انہیں دیکھنے لگی۔ جب سے خرم کا فون آیا تھا اس کے ذہن میں ایک سوال سر اٹھا رہا تھا، کیا شائستہ خالہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی؟ مگر یہ سوال لبوں تک لانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک تو یہ سنتے ہی عائشہ اختر کا مزاج برہم ہو جاتا، دوسرے سے جواب میں یہی سننے کو ملتا
کہ میری کوئی بہن نہیں ہے، 1000 بار تو کہہ چکی ہوں، آخر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس کی سمجھ میں بخوبی آ گیا تھا کہ اس کے ماما پاپا اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اب جو بھی کچھ کرنا ہے اسے خود ہی کرنا تھا، اور پھر اب تو خنم کی مدد بھی شامل ہو گئی تھی۔ پھر کیا ضرورت تھی عائشہ اختر کو اس وقت ناراض کرنے کی، جبکہ ان کا خوشگوار موڈ کے باعث اسے اپنی ایک بات اور بھی منوانی تھی۔ تو ماما آپ ڈرائیور سے کہہ دیجیے گا وہ مجھے لے جائے گا، میں صبح 11 بجے نکل جاؤں گی۔ تم اکیلی جاؤ گی؟ عائشہ اختر نے تعجب سے پوچھا۔ اکیلی کہاں، ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی، زوبیہ نے خود اعتمادی سے کہنے کی کوشش کی، جبکہ عائشہ اختر ہنوز اسے حیرانی سے دیکھے گئیں۔ صبح میں مجھے بھی کوئی کام نہیں ہے، میں چل سکتی ہوں تمہارے ساتھ۔ ان کی شکل سے صاف ظاہر تھا انہیں زوبیہ کے منہ سے ایسی بات سننے کی قطعاً امید نہیں تھی، حالانکہ خود بھی چاہتی تھیں کہ ان کے ماحول کی دوسری لڑکیوں کی طرح اکیلے آنے جانے کے قابل ہو، خود سے اپنی شاپنگ کرنے اور اپنے فیصلے کرنے کی سمجھ رکھتی ہو، مگر اس وقت اچانک اس کے مزاج میں یہ تبدیلی انہیں الجھن میں مبتلا کر گئی۔ نہیں ماما، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اصل میں خود اکیلے جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں روز ایسے ماحول اور جگہ میں اکیلی آ سکتی ہوں یا نہیں۔ زوبیہ نے ایک ایسا نکتہ ان کے سامنے رکھا کہ وہ اعتراض نہ کر سکیں، ویسے بھی اعتراض انہیں تھا بھی نہیں، اور وہ اسے ٹوکتی انہیں تو صرف حیرت تھی، ایک بے یقینی سی کہ زوبیہ میں یہ بدلاؤ کیوں کر آیا۔ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کرنے لگیں، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بالکل سادہ اور معصوم تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک گہرا سانس کھینچتے ہوئے اپنی رضامندی دے دی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 11 بجے چلی جانا، اور اپنا موبائل ضرور لے کر جانا۔ زوبیہ کا دل چاہا بے اختیار ان کے گلے لگ جائے، لیکن اس نے خود کو روک لیا اور نارمل انداز میں تھینک یو کہتی ان کے کمرے سے نکل گئی۔ ان کے بیچ ایسی بے تکلفی یا والہانہ محبت تھی ہی نہیں کہ وہ ایسی بے اختیاری دکھاتی۔ پھر دوسرے یہ کہ وہ اتنی خوشی میں ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ مشکوک ہو جائیں، ویسے بھی یہ خوشی کوئی دیر پر نہیں تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر جہاں ایک مرحلہ خوش اسلوبی سے طے پا جانے پر اسے سکون کا احساس ہوا تھا، وہیں دوسرا مرحلہ اس سے بھی زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ حالانکہ اسے یونیورسٹی جا کر صرف ایک تصویر ہی تو دیکھنی تھی، مگر اس کی گھبراہٹ پورے عروج پر تھی، جسے جانے کل کیا انہونی ہونے والی ہے۔ رومیلا نمل اور سنبل سے بات کر کے قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ اپنی اس عجیب و غریب شادی کو ڈسکس کر کے اس نے اپنا بوجھ ہلکا نہیں کیا تھا، بلکہ ان سے مشورہ مانگا تھا کہ اسے آئندہ کس طرح اور کیسے رہنا چاہیے، جس میں ان دونوں نے اس کی خوب ہمت بڑھانے کے بعد اسے صبر کی تلقین کی تھی۔ حالانکہ نمل نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، تم مت سمجھنا کہ تم آج ان کے رویے کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ گی تو وہ لوگ تمہاری ایک دم سے قدر کرنے لگیں گے اور تمہیں بڑے ارمانوں کے ساتھ لائی بہو کی طرح محبت سے رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی اس طرح تمہیں ڈیگریڈ کرتے رہیں اور ساری زندگی تمہیں یہ جتانے کی کوشش کرتے رہیں کہ تمہاری بارات لوٹ جانے کے باوجود ہم نے تمہیں اپنا کر تم پر احسان کیا ہے۔ یہ صورتحال اگر ہمیشہ قائم رہی تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تب اگر تم علیحدگی کا سوچو تو میں تمہیں غلط نہیں کہوں گی، لیکن بغیر کوشش کیے اگر تم نے ہار مان لی، اپنی ہمت اور قسمت کو آزمائے بغیر ہتھیار ڈال دیے، تو یہ واقعی تمہاری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ رومیلا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، وہ جانتی تھی نمل یہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ رشیدہ شادی کے بعد معذور ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی خاموشی سے عصمت خلیل کی خدمت کرتے گزار دی، لیکن عصمت خلیل نے کبھی رشیدہ کو اس انتھک محنت کا صلہ نہیں دیا، اس لیے نمل نے اسے حقیقت پسندی سے میدان میں اترنے کے لیے کہہ رہی تھی، یعنی جیت کی امید رکھتے ہوئے کوشش کرو، مگر ہارنے کی صورت میں ٹوٹ کر بکھرنے کے بجائے اسے زندگی کا حصہ سمجھ کر قبول کر لو۔ ان کی یہ سب باتیں سن کر وہ واپس تو بڑے حوصلوں کے ساتھ آ رہی تھی، لیکن پہلی ہی سیڑھی پر وہ جیسے منہ کے بل گری۔ اگلے دن جب اسے واپس آنا تھا تو ناشتے کی میز پر ابرار بھائی نے اس پر نظر پڑتے ہی پوچھا، عالیہ کتنے بجے لینے آئے گا تمہیں؟ جی پتہ نہیں۔ رومیلا سٹ پٹا گئی۔ ابرار بھائی بھی تو اسے ضرور دیکھ رہے تھے، جیسے اس کے چہرے سے اس کی ذہن تک رسائی حاصل کر رہے ہوں۔ اس کی جب سے شادی ہوئی تھی ابرار بھائی اسے کریدنے کی کوشش کرتے، عجیب کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتے رہتے تھے۔ اس سعودی اس کے تاثرات ٹٹولتے ہوئے بولے، عالیہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تمہاری؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ پوچھا ہی نہیں۔
اور جب تک تم پوچھتی نہیں وہ خود سے کوئی بات کرتا نہیں۔ رومیلا حیرانی سے ابرار بھائی کو دیکھنے لگی، اتنے صحیح انداز انہوں نے کیسے لگایا؟ لیکن رومیلا کو فوراً ہی اپنی حیرت پر قابو پانا پڑا، کیونکہ وہاں بابا جانی اور بھابھی بھی موجود تھیں، اور دونوں ہی ابرار کے سوال پر رومیلا کو جانچتی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ بھابھی کی آنکھوں میں تجسس ابھرا تھا، جبکہ بابا جانی فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ رومیلا کے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا بولے۔ چلو خیر، تم آریان کو فون کر کے پوچھ لو وہ کب تک آئے گا۔ میں؟ رومیلا بے ساختہ بولی۔ ہاں تم۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابرار بھائی کا لہجہ بظاہر عام سا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں شک و شبہات ابھرے تھے۔ رومیلا ایک بار پھر بے بس ہو گئی۔ وہ میرے پاس تو آلیان کا نمبر نہیں ہے۔ اسے امید تھی اب بھابھی ضرور بولیں گی، مگر حیرت انگیز طور پر وہ بالکل خاموش رہیں۔ رومیلا کی شادی سے لے کر اب تک انہوں نے آلیان یا اس کے گھر والوں پر کوئی تبصرہ رومیلا کے سامنے نہیں کیا تھا۔ جہاں اس بات سے رومیلا کو اطمینان تھا کوئی بے سر و پا ہانک نہیں رہیں، وہ ان کے تاثرات جاننے کے لیے بے چین بھی تھی۔ کوئی بات نہیں، نمبر میں دے دیتا ہوں، تم ابھی بات کر لو۔ اور انہوں نے صرف کہا نہیں بلکہ اس کا موبائل اٹھا کر اس میں آلیان کا نمبر ایڈ کرتے ہوئے اس کی طرح بڑھا دیا۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ لو ابھی بات کرو۔ رومیلا الجھن بھری نظروں سے موبائل کو دیکھنے لگی کہ بابا جان بول پڑے، اسے ناشتہ تو کرنے دو۔ رومیلا، ناشتے کے بعد بات کر لینا۔ بابا جان نے اس کی مشکل آسان کر دی، لیکن آلیان سے بات کرنے کے خیال سے اس پر گھبراہٹ سوار ہو گئی تھی، اور اس سے ناشتہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ آخر وہ صرف چائے پی کر موبائل لیے کمرے میں آ گئی۔ ابرار بھائی ہر 10 سیکنڈ بعد اس کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں جلدی کرو۔ آخر رومیلا کو اٹھنا ہی پڑا۔ کمرے میں آ کر آلیان کو فون کرتے ہوئے اس کی انگلیاں واضح طور پر کانپ رہی تھیں۔ وہ دعا کر رہی تھی آلیان کا فون بزی ہو، مگر اس نے دوسری ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی تو رومیلا دل محسوس کر رہ گئی، اور آلیان کے تیسری بار ہیلو کہنے پر دل کڑا کرتے ہوئے بولی، السلام علیکم، میں رومیلا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف توقع کے عین مطابق خاموشی چھا گئی۔ آلیان، آپ مجھے لینے کب آئیں گے؟ رومیلا نے اس ڈر سے جلدی سے کہہ دیا کہ کہیں وہ خاموشی سے فون بند نہ کر دے، پھر اس کے لیے وہ دوبارہ کال کرنا سوہان روح ہو جائے گا۔ دوسری طرف اس کے سوال پر ایسے خاموشی چھائی رہی جیسے آلیان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سے یہ سوال پوچھا جائے گا۔ ہیلو، آپ سن رہے ہیں نا؟ رومیلا کو لگا لائن کٹ گئی ہے تو خالی فون کان سے لگائے کھڑی ہے۔ پھر اس نے آلیان کو واضح طور پر گہرا سانس خارج کرتے ہوئے سنا، جیسے بڑی مجبوری سے بول رہا ہو۔ آ جاؤں گا 2-3 گھنٹے میں، آلیان نے یہ کہہ کر کھٹ سے فون بند کر دیا۔ رومیلا کے سارے ارادے بھربھری مٹی کی طرح ڈھیر ہونے لگے۔ نمل اور سنبل کی تسلیاں اور حوصلے بڑھانا سب پر ایک دم پانی پھر گیا۔ آلیان اس کے سامنے نہیں تھا، لیکن اس کے چہرے پر کتنی بیزاری ہوگی یہ رومیلا صرف اس کے سانس کھینچنے کے انداز سے ہی سمجھ گئی تھی۔ خود اس طرح زبردستی کسی کے سر پر مسلط ہونا اس کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ پھر کہاں سے لاتی وہ صبر اور حوصلہ جس کی تلقین نمل اور سنبل کر رہی تھی؟ دل تو چاہا ابھی آلیان کو فون کر کے کہہ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے آنے کی، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ اس نے دل کی نہ سنتے ہوئے خاموشی سے فون کان سے ہٹا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اسی وقت ابرار بھائی کمرے میں داخل ہو گئے۔ کیا کہا آلیان نے؟ رومیلا چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اسے شک سا گزرا جیسے ابرار بھائی دروازے سے لگے اس کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے رومیلا کے فون رکھتے ہی وہ کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ہے 2-3 گھنٹے میں آ جائیں گے۔ رومیلا کے کہنے پر ابرار بھائی ایسے کھڑے رہے جیسے مزید کچھ سننا چاہ رہے ہوں۔ کیا بات ہے بھائی؟ رومیلا کی سمجھ میں نہ آیا وہ ان سے کیسے پوچھے، کیا آپ میری بات سن رہے تھے؟ آلیان کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے وہی صاف گوئی سے پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی، بار بار ایک ہی سوال کیوں پوچھے جا رہے ہیں؟ رومیلا حقیقتاً چڑ گئی تھی، کیونکہ تم مجھے صحیح طریقے سے بتا نہیں رہی۔ کیا بتاؤں، کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ ابھی میری شادی کو ٹائم ہی کتنا ہوا ہے؟ رومیلا برہمی سے بولی۔ ٹائم کی ضرورت ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے پڑتی ہے، جبکہ رویے کا اکھڑا پن 5 منٹ کی گفتگو میں ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، ابرار بھائی نے بڑے نپے تلے لہجے میں کہا۔ رومیلا صرف انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اسے خاموش دیکھ کر ابرار بھائی تھوڑے تیز لہجے میں بولے، دیکھو تمہارے ساتھ اس گھر میں جو بھی ہو مجھے فوراً بتا دینا۔ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے جہاں عورت اپنی خدمت سے لوگوں کے دل جیت لیا کرتی تھی۔
آج کل لوگوں کو سیدھا رکھنے کے لیے خدمت کی نہیں دھونس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلموں اور انسانوں کے ہیروئن کی طرح زیادہ پتی ورتا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاف صاف بتاؤ، وہاں سب تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ رومیلا بری طرح زچ ہو گئی ان کی باتوں پر۔ میں کوئی ہیروئن نہیں بن رہی ہوں، اگر کوئی بات ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ لگتا تو نہیں کہ آپ کو میری اتنی فکر ہے، لیکن آپ یہ سب میری خاطر کر رہے ہیں تو بھی میری باتیں چھپ کر سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ رومیلا غصے میں کہہ تو گئی، مگر ابرار کو چونکتا دیکھ کر اسے احساس ہوا اسے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ عالیان 2-3 گھنٹے میں آ جائیں گے، میں تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ رومیلا صرف اور صرف انہیں یہاں سے ہٹانے کے لیے کہا تو وہ بھی بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئے۔ البتہ رومیلا ان کے پیچھے دروازے کو ایسے دیکھتی رہی جیسے ان کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آج کل لوگوں کو سیدھا رکھنے کے لیے خدمت کی نہیں دھونس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابرار بھائی کی کہی بات کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تو اس کا ذہن جانے کن ادھیڑ بن میں لگ گیا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آنے پر صرف ایک سوال اس کے ذہن میں ابھرا تھا، کہیں اس شادی کے لیے ابرار بھائی نے کوئی دھونس پر مبنی ہتھ کنڈا تو نہیں اپنایا؟ اس سوال کا جواب تو اسے نہیں ملا۔ البتہ 2 گھنٹے بعد جب عالیان اسے لینے آیا تو اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ کزنز جو کہ بریرہ کے سسرال بھی تھی تشریف لائے تھے۔ حالانکہ رومیلا سوچ رہی تھی کہ عالیان اکیلا آئے گا تو اس کے اور ابرار بھائی کے بیچ ہونے والی گفتگو سے ان کے تعلقات کو پرکھنے کی کوشش کرے گی، مگر شاہد اور نوید کی موجودگی میں ایسی نوبت ہی نہیں آئی کہ عالیان ابرار کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑ گئی۔ پھر وہ سب بیٹھے بھی بہت مختصر سے وقت کے لیے تھے۔ شاہد اور نوید کو کچھ شاپنگ کرنی تھی، شام تک وہ سب گاؤں کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ علی ان کے ساتھ ہی کہیں سے آ رہا تھا کہ راستے سے رومیلا کو لے کر گھر پر ڈراپ کرے گا اور ایک بار پھر ان لوگوں کے ساتھ نکل جائے گا۔ اب یہ سب سچائی تھی یا واقعی کترا رہا تھا؟ زیادہ دیر یہاں رکنے سے رومیلا سمجھ نہ سکی۔ البتہ بابا جانی ضرور سمجھ گئے تھے، کیونکہ آج عالیان نے انہیں سلام کرنے کے بعد بڑے ہی رسمی سے انداز میں ان کی خیریت بھی پوچھی تھی، لیکن کیونکہ بابا جانی اتنی بھی امید نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ ابرار نے انہیں دھمکایا ہے اور یہ تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے، ورنہ شادی اور ولیمے والے دن تو عالیان نے اتنی بھی بات نہیں کی تھی۔ البتہ جب ابرار ریاض غفار کے ساتھ کھڑا کچھ گفتگو کرتا نظر آیا تو اس کے بعد ریاض غفار خاص طور پر ان کے پاس آ کر ان کی خیریت پوچھنے لگے تھے، اور یہ اچانک ان کے رویے میں اتنا تغیر دیکھ کر وہ اسی وقت مشکوک نظروں سے ابرار کو دیکھنے لگے تھے، جانے اب اس نے کیا کہہ کر ان لوگوں کو پریشان کیا ہوگا۔ بابا جانی تمہاری شرمندگی کے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، اسی لیے انہوں نے عالیان یا اس کے کزنز کو چائے پر روکنے کے لیے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا اور ایک ہی دفعہ اجازت مانگنے پر الوداع کہہ دیا۔ البتہ رومیلا کو ان کے سینے سے لگا کر ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دی تھی۔ رومیلا ان کا اکثر انداز دیکھ کر یہی سمجھی تھی کہ بریرہ کے ولیمے میں شرکت کرنے اتنی دور جا رہی ہے، اس لیے وہ جذباتی ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اس کی شادی کو لے کر فکر مند تھے۔ دھمکیوں پر مبنی یہ زبردستی کا رشتہ کب تک چلے گا؟ اور اگر چلے گا بھی تو کیا وہ رومیلا کو خبر نہیں ہوگی کہ اس شادی کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے؟ تب اس پر کیا بیتے گی؟